یہ کسی نے سوال کیا اور بڑا اہم سوال ہے. لکھا ہے تبرج سے مراد بناؤ سنگھار ہے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے. آج کی سوسائٹی میں اگر کسی بھی تقریب میں ہم شریک ہوں اور ہمارا اسکارف لینا ہی ہم کو نمایاں کر دیتا ہے. لوگ خاص طور پر اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ اسکارف لے کر نمایاں ہونا چاہ رہی ہے، یعنی لوگ دین کے راستے کو صحیح سمت میں لینے کی بجائے اس کو الٹا رنگ دیتے ہیں. یہ شکر ہے کسی نے سوال کیا، میں اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بات واقعی بہت دفعہ آتی ہے کہ یہ نمایاں ہونے کے لیے پردہ کیا جا رہا ہے. آپ نے سورۃ الاحزاب میں ہی دیکھا 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک تبرجنا اور ایک ہے یورفنا. تبرجنا کے لیے کیا کہا؟ لا ولا تبرجنا، اور یورفنا کے لیے کہا گیا کہ ادنا ان یورفنا. اب مجھے بتائیے کہ اسکارف لے کر نمایاں ہونا تبرج میں آتا ہے یا یورفنا میں آتا ہے؟ اور یہ مقصود ہے. تبرج کہتے ہیں اظہار زینت، یعنی اپنی چھپائی جانے والی چیزوں کو نہ چھپانا اور ان کو نمایاں کر کے دکھانا دوسرے کو. اور یورفنا پردے کا مقصود ہے کہ تم نمایاں نظر آؤ کہ یہ مسلمان عورت ہے. اور یہ اگر کوئی نیگیٹو رنگ میں لیتا تو لیتا رہے، آپ اللہ کا مقصود پورا کر رہی ہیں نمایاں ہو کر. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چادر سر پہ لٹکانے کا حکم ہے، نقاب اس میں شامل نہیں. سر پہ کیسے لٹکائی جاتی ہے چادر؟ لٹکا کے دکھائیں سر کے اوپر سے ہی لٹکائی جاتی ہے نا، اوپر تو نہیں لٹکائی جاتی. اور پھر وہ جو حج کی روایت ہے لا تنتقب المرأة المحرمہ، کہ احرام والی عورت نقاب نہ پہنے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں اگر نقاب منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں نقاب ہوگا. جب بھی اس حالت میں منع کیا گیا نا، اگر عام حالت میں بھی نہیں تو وہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نقاب نہ کرو. جوائنٹ فیملی سسٹم کی کل بات ہوئی تھی کہ ازواج مطہرات کے جو گھر تھے بیوت کا لفظ کیوں آیا ہے. بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ اسلام میں بعض قریبی رشتہ داروں کو بھی نامحرم قرار دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ایک شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت، اس کی عزت و عصمت کی، اور اس کو ایک آزادی کا ماحول دینے کے لیے اس کو شادی کے بعد الگ گھر دے. الگ گھر کا مطلب ولا نہیں ہے، الگ گھر کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ ایک کمرہ ہو یا جھونپڑی ہو، لیکن اس کی پرائیویسی ہو، کہ جس میں وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کر سکے، جس میں وہ اپنے ریلیکس کر سکے. کیونکہ جس گھر میں نامحرم رشتہ دار مثلا دیور اور جیٹھ ہر وقت رہتے ہوں بیچ میں، وہاں تو انسان باقی زیب و زینت تو کیا، سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتار سکتا، کھلے عام کام بھی نہیں کر سکتا، تو بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کے بھی چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، کہ بڑے بڑے گھر نہیں تھے، لیکن ہر ایک کی اپنی پرائیویسی تھی، اپنی دنیا تھی. تو یہ عورت کی ایک آزادی ہے، یہ عورت کا ایک حق ہے. بسا اوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے. بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں، بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں، پھر وہاں اور رشتہ دار بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لمٹس باقی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت، کہ دیور جو ہے وہ موت ہے، یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے، اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے، لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے، اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں، اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا، اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے، بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے، لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑھا کہ فلا تخضعن بالقول، یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا، یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا، کیا کہا گیا، دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں بیماری خرابی وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ 3-4 اسی کے قسم کی چیٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے، اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا، کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو، یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق، اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے، حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا، اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی، اور
اس کو نبھانا بھی ہے، لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے، ساس سسر تعاون نہیں کر رہے، وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں، نکلیں گھر سے، جو مرضی کریں، ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو۔ دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں۔ آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو، جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہیں وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے۔ اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اچھی سمجھدار عورت، شوہر سے بھی بالکل مطمئن، مگر دیور کے ساتھ 2-3 ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا۔ وہ آدمی موقع کی طاق میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے۔ وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی، بہت توبہ کرتی، مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی، شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی۔ اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں، عورت کو ستانے کے لیے نہیں۔ بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہم ہی کو کیوں کہا جاتا ہے، ان کو کیوں نہیں کہا جاتا۔ آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے، ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے۔ دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے۔ بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا سرکل ہے، میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اور رشتہ ٹھیک ہے، بڑی اہم بات ہے، شادی بڑی ضروری ہے، لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیریزن بہت ہوتا ہے، بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سی جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا، ادھر کی ادھر لگا، یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں، وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں۔ کہتے مجھے اس آیت نے یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی ہے نا، کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کیوں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر، یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا، یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی۔ اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتے کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں، پردے کے ریفرنس میں، کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں۔ تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے، جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے، انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے۔ تو انسان کی عزت، ذلت، خوشی، غم، دکھ، پریشانی، ڈپریشن، بیماری، مرض، قحط، ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے۔ محبت، نفرت، ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا، یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا۔ جی ہاں، چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا۔ چہرہ ایک آئینہ ہے نا، ہر چیز کا آئینہ، ہر چیز دکھاتا ہے۔ اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی۔ تو قیامت کے دن بھی انسان کو، یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا، کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے۔ کہتے جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے، تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری۔ سوال ہے سورۃ الاحزاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو، مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو، برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے۔ بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی۔ تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن۔ تو اس لیے
عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے، اس میں ایسا کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے؟ نساء المومنین. یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے، مومنوں کی عورتیں، تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے، نساء المومنین ہے. ٹھیک ہے، مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تقلب وجوہہم، کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے، انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہی ہوتی ہے، چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے، یعنی پورے انسان کا ریپرزینٹیٹیو ہے. رأس سر کو کہتے ہیں نا، تو ہیڈ، کسی بھی ملک کا ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے؟ بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے، ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے، لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سر ہو یا چہرہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے.